الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولذكر الله أكبر. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. صدق الله مولانا العظيم. گلشن کو بہاروں میں جستجو یا رب تیری ہے، گلشن کو بہاروں میں جستجو یا رب تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو یا رب تیری ہے، اور ہر رنگ میں ہے جلوہ عیاں تیری قدرت کا، ہر رنگ میں ہے جلوہ عیاں تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں یا رب اس میں خوشبو تیری ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی تربت محمد فی التراب، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور مقدس ساعتوں میں اپنے گھر مسجد میں آ کر کچھ دیر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے
اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کرام، آج انشاءاللہ العزیز دل کا سکون کس چیز میں ہے، قلبی اطمینان کس چیز میں ہے، روح کی تسکین کس چیز میں ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوش و گزار کروں گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، غمگین ہے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مختلف پریشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ گھروں کے اندر چار چار بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پریشانی ہے۔ تو ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ مصلی بچھاؤ اور ہاتھ پھیلاؤ۔ مصلی بچھاؤ اور ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم سب کی پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد کی چھاؤں میں ہے اور اللہ کے ذکر کی خوشبوؤں کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ انسان اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ مدینہ منورہ میں 60,000 لوگوں نے حملہ کر دیا، گھیراؤ کر دیا۔ اس وقت امیر المومنین تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمانے لگے کہ اے خالد، 60,000 بندوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا محاسبہ کرنا ہے، تو کتنے بندے مقابلے کے لیے ہونے چاہیے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، 60,000 بندوں کے مقابلے میں ہم 60 بندے کافی ہیں۔ کتنے بندے بھائی؟ 60 بندے۔ امیر المومنین جناب فاروق اعظم فرمانے لگے کہ خالد خیر تو ہے، وہ 60,000 بندے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف 60 بندے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، 60 بندے بھی زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں تو میں اکیلا کافی ہوں، کیونکہ وہ جتنے بندے 60,000 آئے ہیں وہ مردہ ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایک زندہ مجاہد ہی کافی ہے۔ اللہ کا ذکر، فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں لذت کیا ہے، تسکین کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 200 سلطنت میں
200 تخت و تاج میں اتنی راحت اور سکون نہیں جتنا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ میاں والی کے قریب ابھی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ لکھا ہے کہ جتنی مضبوط سے مضبوط تسبیح اللہ کے ذکر کے لیے پکڑتے، 2 دن کے بعد اس مضبوط سے مضبوط تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ آپ کا سینہ ذکر الہی سے یوں کھولتا تھا، یوں اس کے اندر جوش مارا جاتا تھا کہ سخت سردی کے عالم میں اگر گھی کا کٹورا جمع ہوا گھی اس بزرگ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تو ذکر اللہ کی حرارت کی وجہ سے وہ گھی بھی پگھل جایا کرتا تھا۔ ذکر اللہ کی برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض، فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک قیامت نہیں آئے گی؟ اللہ کے حبیب کی مبارک حدیث ہے، فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی برکت ہے۔ ذکر اللہ کی برکت سے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی پر اللہ کے ذکر کرنے والے موجود ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ او لوگو، بندوں کا ذکر نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بندوں کا ذکر نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ امیر المومنین کیوں؟ فرمایا کہ بندوں کے ذکر کرنے میں بیماری ہے اور اللہ کے ذکر کرنے میں شفا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ اپنے کلام میں کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا کہ او بندے میرا ذکر کیا کر، صبح کیا کر، شام کیا کر، رات کیا کر، جاگتے ہوئے کیا کر، لیٹے ہوئے کیا کر، چلتے ہوئے کیا کر۔ فرمایا کہ او بندے تو میرا ذکر زمین پر کرے گا، میں تیرا ذکر عرشوں پر کروں گا۔ تو میرا ذکر دکھوں میں کرے گا، تو میرا ذکر سکھوں میں کرے گا، میں اللہ تیرا ذکر سکھوں میں کروں گا۔ تو میرا ذکر بیماریوں میں کرے گا، میں اللہ تیرا ذکر راحتوں میں کروں گا۔ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جب تو میرا ذکر کرے گا میں تیری عبادت میں قوت ڈال دوں گا، تیری عبادت میں لذت ڈال دوں گا۔ فرمایا کہ او بندے میرا ذکر کیا کر، اس ذکر کی برکت سے میں تیری قبر کو کشادہ کر دوں گا، تیری قبر میں جنت کا بستر لگا دوں گا،
تیری قبر میں ہواؤں کا انتظام کر دوں گا، تیری قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دوں گا، تو بندوں میں مجھے یاد کرے گا، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا، میں تجھے اس وقت یاد کروں گا کہ جب کوئی بھی تجھے یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں، کس کا نام بھائی؟ سب بھائی بول دیں، کس کا نام؟ محبت سے کس کا نام؟ نہیں بھائی نہیں بولے، ادھر ادھر دیکھ رہے، سوچ میں پڑ گئے، کس کا نام؟ بلند آواز سے کس کا نام؟ دل کی گہرائی سے جب میں اس کا نام لیتا ہوں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہارے کائنات۔ فرمایا کہ او بندے، جب تو میرا ذکر کر دے گا، کائنات کی ہر چیز تیری غلام بن جائے گی، پھر تیرا حکم چلے گا، کائنات کی ہر چیز تیری غلامی کرتی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، جو بندہ ذکر کرے گا، فرمایا کہ میں اللہ اس کا رزق بڑھا دوں گا، اس کے گناہوں کو جلا دوں گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دوں گا، اس کی بیوی کو اطاعت گزار بنا دوں گا، اس کی بیوی کو اطاعت گزار بنا دوں گا۔ فرمایا کہ او بندے، دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنی لذت نہیں ہے جو میں نے اپنے نام کے اندر لذت رکھ دی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا کہ گنے کے اندر رس اتنا میٹھا نہیں، شہد کے اندر اتنی مٹھاس نہیں جتنی اللہ نے اپنے نام میں مٹھاس رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد نہیں کرے گا، جو میرے ذکر سے غافل رہے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ دیکھو، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کرنا۔ فرمایا کہ جو بندہ میرا ذکر نہیں کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإنہ معیشہ فإن له معیشة ضنکا۔ فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، میں اس کی روزی بھی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ روزی بھی تنگ ہو گئی، فرمایا کہ قیامت کے دن اسے اندھا کر دوں گا، نابینا کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ 2 کلمے مجھے بڑے پسند ہیں، کلمتان 2 کلمے، حبیبتان بڑے پسند ہیں، الی الرحمن کس کو؟ اللہ کو، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں،
सकीलतान अलल मीज़ान, और मीज़ान पर बड़े भारी हैं, नामे आमाल के पलड़े को झुका देते हैं। वो कौन से दो कलमे हैं? फरमाया कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कह दीजिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, रोजी भी तंग और नाबीना कर दूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। फरमाया कि क़यामत के दिन बंदा मालिक से कहेगा, अल्लाह से कहेगा, इलाहुल आलमीन मेरी आंखों का नूर क्यों खत्म हो गया? मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखता था, लेकिन अब मेरी आंखों को नजर क्यों नहीं आता? मेरी आंखों का नूर क्यों खत्म हो गया? वडाला वालों, अल्लाह फरमाएंगे कि ओ बंदे, तूने दुनिया में मुझे भुला दिया था, आज हमने तुझे भुला दिया है। आज हमने तुझे भुला दिया है। काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। बंदा अर्ज करेगा, इलाहुल आलमीन मेरी मोटी मोटी आंखें थी, मैं 80 साल की उम्र में सुई के अंदर धागा डाल लेता था, आज मेरी आंखों का नूर क्यों खत्म हो गया? फरमाएंगे कि ओ बंदे, तूने दुनिया में हमें भुला दिया था, आज हमने तुझे भुला दिया है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह और उसका रसूल भुला दे, उसका क्या बनेगा? उसका क्या बनेगा? अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखा करो। कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया कि ए ईमान वालो, मेरा जिक्र किया करो, जिक्रन कसीरा, कसरत के साथ मेरा जिक्र किया करो। अब अल्लाह का जिक्र क्या है, एक बात समझाने लगाऊं। नमाजें कितनी हैं? कितनी भाई? नमाजें कितनी हैं? नमाजें 5 हैं और रोजे 29 या? घबरा गए हैं बंदे? कोई नहीं, 9:45-11 बजे कहीं ना कहीं से चांद निकल ही आएगा। रोजे कितने? 29 या 30। नमाजें 5। हज जिंदगी में 1 मर्तबा फर्ज है और ज़कात साल में 1 दफा है। लेकिन जब अल्लाह के अपने जिक्र का वक़्त आया, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फरमाया कि ओ बंदे, मेरा जिक्र कसरत से किया कर, वुजू के साथ किया कर, बगैर वुजू के किया कर, सुबह किया कर, शाम किया कर, रात को किया कर। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि अल्लाह के हबीब, मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे कोई मुख्तसर सी ऐसा अमल और वजीफा बताइए कि मैं वो अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि काला ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि ओ मेरे सहाबी, तेरी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो।
فرمایا کہ جب تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ادھر تیری روح نکلے گی، ادھر تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ ایک اور موتی دینے لگا ہوں وڈالہ والو، توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، لیس لہا حجاب دون اللہ۔ قاری ادریس صاحب توجہ کرنا، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، فرمایا کہ ادھر تیری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر سے نکلا لیس لہا حجاب دون اللہ، اللہ نے سارے حجابوں کو ختم کر دیا، پردوں کو دور کر دیا، ادھر سے تیری زبان سے نکلا ہے، ادھر ڈائریکٹ عرشوں پر پہنچ گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے، لکھا ہے کہ ادھر سے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، ادھر عرشوں پر پہنچ گیا۔ اگر اس کلمے نے عرش پر اللہ کو نہ پایا تو یہ عرش کو بھی کراس کر جاتا ہے، عرش سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ سنو عمر فاروق مسجد میں آنے والوں، میں اور آپ تو پتہ نہیں اللہ تک پہنچے یا نہ پہنچے، آج ہماری زبان سے نکلا ہوا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ ذکرن کثیرا، میرا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ فرمایا کہ کلمہ شکر ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان سے کلمہ شکر نکالے گا، الحمدللہ کہے گا، اس کلمہ شکر کے 8 حروف ہیں، میں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک اور جملہ دینے لگا ہوں، فرمایا کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ کیا کہا بھائی؟ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ مولانا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، اللہ کا ذکر تو بڑا کرتے ہیں، لطف نہیں آتا، اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں، زبان میں چاشنی نہیں آتی۔ وہ دیکھنا بندہ 10,000 کا پرفیوم لگا کر کے آیا ہے، 10,000 کا قیمتی عطر لگایا ہوا ہے، لیکن کپڑوں کے کونے پر پخانہ بھی لگا ہوا ہے۔ قاری ادریس صاحب روزانہ خمیرہ گوزبان عنبری کھائیں، لیکن ساتھ زہر بھی کھائیں، اثر ہوگا؟ اثر ہوگا بھائی؟ فرمایا کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ موٹر چلائی ٹینکی بھرنے کے لیے، موٹر کا پانی ٹینکی میں جا رہا ہے، نیچے 3 ٹوٹیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، بتائیے وہ ٹینکی فل ہوگی یا خالی ہوگی؟ میرے مسلمان بھائی، ہماری آنکھوں کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے، ہمارے کانوں کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھوں کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے،
زبان کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے، اتنی ٹوٹیاں کھلے ہونے کے باوجود بتائیے نا اللہ ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ اللہ ہمارے دماغوں میں کیسے سمائے گا؟ فرمایا کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے بھائی؟ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں تو اللہ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، فرمایا کہ تھوڑی دیر رہ لو، جتنی آپ کی زندگی ہے اس کے بعد پھر کسی کا نمبر وہ رہے گا، پھر کسی کا نمبر، ہم تو کرایہ دار ہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم نے ڈالر بسا لیا، ہم نے اس میں دولت کی محبت ڈال لی، پراپرٹی کی محبت ڈال لی، اس میں ہم نے پلاٹ ڈال لیے۔ ایمان سے بتائیے کہ جس دل میں دنیا آ جائے پھر اللہ اس دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ اس دل میں کیسے آئے گا؟ بس آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ایک ذاکر، بڑا عبادت گزار، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، لکھا ہے کہ ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ شیطان آ گیا، آ کر کے کہنے لگا کہ او ذاکر صاحب، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے؟ کہنے لگا کہ 40 ورے بیت چکے ہیں، 40 سال گزر چکے ہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابلیس کہنے لگا 40 سال ہو گئے تجھے اللہ اللہ کرتے ہوئے، کبھی اللہ کا جواب بھی آیا ہے کہ نہیں؟ وہ ذاکر کہنے لگا کہ جواب تو کوئی نہیں آیا، آواز تو کبھی نہیں آئی۔ ابلیس کہنے لگا نہ پھر چھوڑ پرے مار، اللہ کا ذکر کیا کرے گا ذکر کر کے؟ بھڈالا والو آنکھیں کھلی رکھنا، اب یہ ذاکر اللہ کا ذکر کیے بغیر سو گیا۔ ادھر اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام بھی عرض کرو اور میرا پیغام بھی جا کر کے دے دو۔ الہ العالمین کیا پیغام دینا ہے؟ فرمایا کہ اس بندے کو یہ میرا پیغام دے دو کہ آج آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا، آج آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ الہ العالمین 40 سال ہو گئے تجھے یاد کرتے، اب تو تھک ہار چکا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے اللہ، کہہ دو اللہ اللہ، فرمایا کہ جب اس نے پہلی دفعہ کہا اللہ، اب اس کو میں دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق تب دوں گا جب میں اس کا پہلا اللہ کہا ہوا قبول کر لوں گا۔ فرمایا کہ خضر میرے اس بندے کو کہہ دے، کیا یہ اللہ کا لطف و کرم کافی نہیں کہ تیرے جیسے بندے کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے؟ بس آخری بات کرنے لگا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، کیا نام بتایا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انڈیا کے تھے اور مدینہ طیبہ چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلی میں آپ کی قبر ہے۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ بھی گئے تھے مدینہ طیبہ، مواجہ رسول پر جب سلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ آنکھ لگی، اللہ کے حبیب کا دیدار ہو گیا، زیارت ہو گئی۔ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے حبیب جی یہ چاہتا ہے کہ اب جو زندگی بچ چکی ہے تیرے قدموں میں گزار دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مہر علی اجازت نہیں ادھر رہنے کی، پاکستان جاؤ، اللہ آپ سے میری ختم نبوت کا کام لے گا۔ یہ غیبی اشارے ہوتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت اللہ کا ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا،
دل کو تسکین نہیں ملتی، دل کو راحت نہیں ملتی۔ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ او ظالم زبان بند رکھ، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، دل کو سکون نہیں مل رہا، روح کو تسکین نہیں مل رہی، اور بدبخت کیا یہ تیرے لیے کم ہے کہ تیرے جیسی زبان پر اللہ اپنا نام جاری کر دے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر لیجئے، اللہ کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ یہ ایام اب تو گنتی کے ایام رہ چکے ہیں، ہم ان ایام میں اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ وقت ہو گیا، ایک دو بات کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، بس تھک گیا ہوں، جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پورے سال میں، پورا سال ہم نے کبھی اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے آواز نہیں لگائی، کبھی کسی جمعے پر بھی۔ سال بعد ایک آواز لگتی ہے اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے، تو اب بار بار مجھے کہنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنا ہو سکے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کے اپنے شہر کا ہے، حق بھی بنتا ہے تو ساتھی کھڑے ہو جائیں، اظہار کر دیں تاکہ جلدی پھر نماز کی صفیں بنائیں۔ جی بھائی، جی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی، ماشاءاللہ قاری ادریس صاحب 10,000 روپیہ، جی اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی، بھائی طیب صاحب 5,000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ اور بھائی کامران صاحب 1,000 روپیہ، بھائی شہباز صاحب 1,000 روپیہ، میرے چاچو سردار 1,000 روپیہ، چاچا اصغر گجر 1,000، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اچانک نام ذہن سے نکل گیا، بھائی پھجا دودھ والے 5,000 روپیہ، جی اظہار فرما دیں۔ کامران بھائی وقت مختصر ہے، جھولی پھیریں۔ ماشاءاللہ وہ بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے، 5,000 روپیہ۔ بھائی عدنان ماشاءاللہ 5,000 روپیہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بھائی